طویل عرصے کی خاموشی اور سیاسی پردہ نشینی کے بعد بالآخر سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر نواز شریف نے ایک بار پھر سیاسی طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پارٹی کے مطابق نواز شریف نہ صرف اپنی پارٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کام شروع کریں گے بلکہ ملکی مسائل کے حل، خاص طور پر بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے بھی کردار ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں نواز شریف نے آج اپنی پہلی سیاسی ملاقات سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے کی ہے، جنہوں نے ملاقات کے بعد بتایا کہ نواز شریف راضی ہو گئے ہیں کہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ کچھ دن بلوچستان میں گزاریں۔ اس وقت پاکستان کے اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام نواز شریف سے اس کی امیدیں ہیں کہ وہ آ کے ایک مثبت کردار ادا کرے گی، چاہے بلوچستان کے سیاسی مسئلے ہوں، چاہے اس کے معاشی مسئلے ہوں۔ ہم نے تفصیلاً بات کی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ میاں صاحب اس میں ایک کردار ادا کرے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب چونکہ اس وقت پاکستان کے سینئر ترین پولیٹیشنز ہیں اور ہماری اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں، ہم نے اس کو کہا ہے بھی اور وہ راضی بھی ہو گئے کہ بلوچستان کے ایشو میں اپنا کردار ادا کروں گا، چاہے وہ سیاسی مسئلے ہوں، چاہے وہ معاشی مسئلے ہوں۔ ان میں ابھی ہم نے اسے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ابھی جا رہے ہیں، اس کے بعد آ جائیں بلوچستان میں کچھ دن گزاریں اور تمام بلوچستان کے سیاسی قائدین سے ملیں، تاکہ بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کو ہم جس طریقے سے 2013 میں میاں صاحب نے انیشیٹیو لی تھی اسی طرح اس کو ہم ایمیکیبلی حل کریں۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے نواز شریف سے درخواست کی ہے کہ انہیں اس بحرانی صورتحال میں اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے، جس پر نواز شریف نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ذاتی دلچسپی لے کر سیاسی اور جمہوری کردار ادا کریں گے۔ بلوچستان میں نہ صرف حالیہ کچھ عرصے میں دہشت گردی کی کارروائیاں تیزی سے بڑھی ہیں بلکہ بلوچستان کی سیاسی قیادت بھی احتجاج کر رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے والے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے لگ پاس کے قریب 13 دن سے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے۔ دھرنے کے شرکا کا مطالبہ ہے کہ گرفتار خواتین کو رہا کیا جائے اور ان کے لانگ مارچ کو کوئٹہ تک آنے کی اجازت دی جائے، ورنہ وہ لگ پاس پر ہی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب انتظامیہ نے لگ پاس کے قریب کوئٹہ کراچی شاہراہ کو کنٹینرز لگا کر بند کر رکھا ہے اور پولیس اور دیگر فورسز کی بھاری نفری وہاں تعینات ہے۔ حکومتی وفد ایک سے زائد دفعہ اختر مینگل سے ملاقات کر چکا ہے، جبکہ گزشتہ دنوں اختر مینگل سے ملاقات کرنے کے بعد کل پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور اپوزیشن کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچرزئی نے کہا تھا کہ نواز شریف پاکستان کی بقا کے لیے اپنی خاموشی توڑ دیں، جبکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد آج ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے نواز شریف سے ملاقات کر کے بلوچستان کا دورہ کرنے اور وہاں کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس پوری صورتحال پر بات کریں گے نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے نواز شریف صاحب سے بات کی، انہیں راضی کیا کہ وہ بلوچستان کے معاملات میں کردار ادا کریں۔ اختر مینگل صاحب کہہ چکے کہ صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ آپ نے آج کہا کہ 2013 والا کردار نواز شریف صاحب ادا کر سکتے ہیں، مگر نہ تو بلوچستان کے حالات 2013 والے ہیں، نہ وفاق کے حالات 2013 والے ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شکریہ جی شاہد صاحب، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2013 کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں چیزیں یکدم ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، جب آپ کی ویژن ہو تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہم نے میاں صاحب کو وہ تجاویزیں دی ہیں جو آج کے حالات کے مطابق ہیں۔ آج ہمیں بخوبی ہم جانتے ہیں کہ آج مذاکرات ممکن نہیں ہے بروچ ملٹنٹ اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی، لیکن ایک کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے نا وہ ممکن ہے، جس میں سرحدات جو ہے نا لاپتہ افراد کا ایشو ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پولیٹیکل ایشو کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا ہے، سردار اختر مینگل جو دھرنے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو جو ہے نا ختم کرنا ہے، جو ہمارے خواتین ایکٹیوسٹ اور دوسرے سیاسی کارکن گرفتار ہوئے ہیں ان کی رہائی کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ابھی جتنا منرلز کا جو سودا ہو رہا ہے اس میں بلوچستان کی نمائندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں، میرٹ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی، جابز کی اپرچونٹی پیدا کر سکتے ہیں، نوجوانوں کو اسکالرشپ دے سکتے ہیں، اس سے کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی، کیونکہ ہمارے نوجوان
روز بروز ریاست سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کسی نہ کسی لیول پہ ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے شازیہ بھائی. ویسے ظاہر ہے آپ بالکل اہم بات کر رہے ہیں، مگر اس معاملے میں جب نواز شریف صاحب سے کردار کی بات کرتے ہیں، اختر مینگل صاحب کا مطالبہ ہے کہ خواتین کو رہا کیا جائے مہرنگ بلوچ سمیت، تو میں بھی اپنا دھرنا ختم کر دوں گا. کہ نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ وہ اس میں کردار ادا کریں، اور اگر وہ کریں تو کیا اسٹیبلشمنٹ اور ادارے ان کی بات مان لیں گے؟ نہیں مان لینا نہیں مان لینا اس کی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے ضرور کہا کہ جی آپ اس مسئلے کو، جو خواتین ایکٹیوسٹ گرفتار ہوئے ہیں اور باقی جو ہے نا 60-70 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جن میں نیشنل پارٹی کے بھی لوگ ہیں اور عام لوگ بھی ہیں، بی این پی کے کارکن ہیں، ان کی گرفتاری میں آپ کردار ادا کریں. اب وہ کس حد تک ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کہا ہے، اس نے کہا کہ جی میں کردار ادا کروں گا. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ دی ہے اس کمٹمنٹ کو وہ پورا کر سکتے ہیں آج کے حالات میں بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا یا کمٹمنٹ ہوگا. نواز شریف نے جب بھی کمٹ کیا ہے اس کو پورا کیا. اب ریزلٹ کیا نکلے گا وہ تو دیکھیں نا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں ڈیفینیٹلی دوسرے جو ہے نا فورسز بھی انوالو ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا. لیکن نواز شریف سے ہماری اب امید ہے کہ اگر نواز شریف اور پاکستان کی باقی لیڈرشپ بلوچستان کو کنسنٹریٹ کرے. ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی اس میں دلچسپی لے لیں، تمام لوگوں کو بلائیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں، تمام انٹلیکچوئل کو بلائیں، تاکہ بلوچستان جو بلیڈ کر رہا ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے، کہیں نہ کہیں تو اس بلیڈنگ کو روکنا تو ضروری ہے نا. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ رکے؟ اب ظاہر جو واقعات ہیں ان میں بھی انٹینسٹی بہت آ گئی ہے، ٹرین پر حملہ ہو، فورسز پر حملہ ہو، شہریوں پر حملہ ہو، یا شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارنا ہو. ان واقعات میں جتنا انٹینسٹی آ گئی ہے کہ کس طریقے سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آلات کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں چیزوں کو جو ہے نا لیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کب تک یہ بلیڈ کریں گے؟ آخر اس سے پہلے بھی کئی انسرجنسی ہوئے، ان کا بھی ریزلٹ جو ہے نا بات چیت سے نکلا ہے. بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے ہی نکلے گا، کانفیڈنس بلڈنگ سے ہی نکلے گا. گو کہ یہ 70 کی بجائے اس وقت زیادہ جو ہے نا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ بھی مذاکرات ہے اور سیاسی ہے. میرے صاحب، اور آپ اس بات پر ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ صورتحال ہاتھ سے نکلی نہیں ہے، بلوچستان کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، علیحدگی پسند جو ہیں انہیں بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، اور جو شکایات ہیں بلوچستان کے عوام کی انہیں بھی دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو نا اس اسٹیج پہ میں اگر کہوں کہ علیحدگی پسند بات کریں گے، وہ نہیں کریں گے، نہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بات کرے گی. لیکن آپ کچھ انیشیشن لے لیں، ریاست کچھ چیزیں کریں جو عام آدمی جو ریاست سے دور ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو ریاست کا حصہ سمجھے نا. جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ ہم نے میاں صاحب کو پولیٹیکل اور اکنامیکل دونوں پرابلم بتایا اور اس کا وے فارورڈ بھی بتایا. اور میاں صاحب کب تک کہہ رہے ہیں کہ وہ بلوچستان آئیں گے اور اس حوالے سے ملاقاتیں کریں گے یا کردار ادا کریں گے؟ ہمیں ڈیٹ نہیں دیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں کردار ادا کروں گا.